بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ تبوک کی مہم بہت نازک اور اہم مہم تھی، کیونکہ قحط کے اس موسم میں قیصر و روم کی تجربہ کار، طاقتور اور بے انتہا بڑی افواج سے مقابلہ کرنا تو بات کی بات تھی، اس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ ایسے میں جب مجاہد اعظم نبی علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں عطیات کے ڈھیر لگا دیے، اور صحابیات نے بھی حب دین میں اپنے زیورات اتار کر حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا، گھر کی دیکھ بھال حضرت علی کے سپرد کی، اور مسجد نبوی کی امامت کے فرائض حضرت عبداللہ ابن کلثوم کے سپرد کیے۔ 9 ہجری ماہ رجب میں 30,000 یا بعض کے نزدیک 70,000 پر مشتمل مجاہدین کا لشکر لے کر آپ علیہ السلام مدینہ منورہ سے اس مشکل ترین مہم پر روانہ ہوئے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں۔ جو شخص بغیر شک ان 2 کلمات کے ساتھ اللہ سے ملے گا تو وہ جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ تبوک پہنچ کر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد 50 فقرات پر مشتمل ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ایک ایک لفظ آبدار موتیوں کی لڑی اور فصاحت و بلاغت کا ایسا عظیم شاہکار ہے جس میں فطرت انسانی کا کوئی گوشہ چھوٹنے نہیں پایا۔ خطبے کے چند اقتباسات ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ نمبر 1، بلا شبہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ نمبر 2، سب سے مضبوط حلقہ زنجیر تقویٰ کا ایک لفظ ہے۔ نمبر 3، بہترین ملت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت ہے۔ نمبر 4، بہترین سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 5، سب سے اشرف بات اللہ کی یاد ہے۔ آخر میں 3 بار استغفر اللہ فرمایا اور خطبہ ختم فرمایا۔ تبوک میں 20 دن قیام فرما کر دشمن کا انتظار فرمایا، مگر رومی اور نصرانی مقابلے کے لیے ہمت نہ کر سکے۔ ہرقل کو جب اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ آپ علیہ السلام لشکر کی کمان بھی خود ہی فرما رہے ہیں، اس خبر کی بھی نفی کر دی کہ مسلمانوں کو خشک سالی نے کمزور کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ سینکڑوں میل کا دشوار گزار سفر طے کر کے دشمن کی زمین پر آ کر کیسے للکارتے۔ ہرقل ان خبروں سے نفسیاتی طور پر اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، مگر مشیروں نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ چنانچہ نفسیاتی فتح سیاسی فتح میں تبدیل ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اطراف میں خیر سگالی کے وفود روانہ کیے۔ اعلیٰ بیت المقدس کے عیسائی حکمران یوحنا نے خود حاضر ہو کر تحائف پیش کیے۔ نبی علیہ السلام نے جواب میں اہل اعلیٰ کو امان کی نشانی کے طور پر اپنی چادر عنایت فرمائی۔ آس پاس کے حکمرانوں نے جب جزیہ دینا منظور کر لیا تو اعلیٰ ازرح، مقنا اور دومت الجندل کے حکمرانوں سے صلح کا تحریری معاہدہ کر کے اسلامی مملکت کی شمالی سرحد کو محفوظ کر لیا۔ چنانچہ صحابہ کی متفقہ رائے سے مدینہ واپسی کا ارادہ فرمایا۔ جو منافقین ٹیم میں شریک تھے وہ اس کامیابی پر ناخوش تھے، چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو پہاڑی کی چوٹی سے گرانے کی مکروہ سازش کی، جس کی خبر وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو مل گئی۔ ان 12 منافقوں کے نام نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ شعبان کے آخر یا رمضان کے شروع میں نبی علیہ السلام مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ جبل احد کو دیکھ کر فرمایا، یہ جبل احد ہے، یہ ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں دوگانہ نفل شکرانہ ادا کر کے لوگوں کو شرف ملاقات بخشا۔ جو لوگ جہاد میں شریک نہ ہوئے انہوں نے حاضر خدمت ہو کر عذر پیش کیے۔ تمام قبائل اسلام کی بالادستی قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دور دراز علاقوں سے لوگوں نے آ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا انہوں نے جزیہ دے کر امان حاصل کی۔ منافقین کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں اور ان کا پردہ چاک ہو گیا۔ دشمن نے تعداد اور ساز و سامان کے باوجود مقابلے سے پہلو تہی کی، جس سے مسلمانوں کی عسکری برتری کو تسلیم کر لیا گیا۔
نیم آزاد عربی قبائل بھی اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور ان کی حیثیت رومی اور مسلمان سلطنت کے درمیان ایک عاجز مملکت کی سی رہ گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کا مورال بلند ہوا۔ مساعد حالات میں بھی بڑی سے بڑی سپر طاقت سے بھی ٹکرا جانے کا عزم پیدا ہو گیا۔ بے شمار خود اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ پہنچے تھے، اس لیے اسے وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ گو کہ غزوہ تبوک میں جنگ کی نوبت آئے بغیر کامیابیاں حاصل ہو گئی تھیں، تاہم اس غزوہ کو بے حد اہمیت اس لیے بھی حاصل ہوئی کیونکہ اس کے نفسیاتی اثرات قبول کرتے ہوئے مختلف حکومتوں نے صلح کر کے اپنی سیادت کو تسلیم کر لیا تھا، جس سے اسلام کی ترقی کی راہیں کھل گئیں اور اسلامی پرچم قیصر و کسریٰ کے علاقوں میں بھی لہرانے لگا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔